السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات سامعین اکرام، میرے عزیز دوستو، اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے جس میں ہمیشہ انسان کو پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں جو انسان کو تعلیم کے اندر یا اخلاق کے اندر یا اس کے معاشرے کے اندر اچھی تہذیب سکھاتا ہو۔ آپ غیروں کے مذہب کے اندر دیکھیں، ان کے گھروں کے اندر کے ماحول بھی پورے خراب ہیں، تعلیمی نظام ان کا سارا خراب ہے، اور ان کے تجارتی معاملات بھی آپ دیکھیں سارے خراب رہتے ہیں ان کے اکثر۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جو تعلیم دیا ہے اور جو مذہب دیے ہیں اور جو کچھ اللہ نے مذہب کے اندر جو احکامات اور جو اصول بیان فرمائے ہیں، ایسے اصول کسی مذہب میں بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے تو ساری دنیا کے انسان اکثر و بیشتر مسلمانوں کی دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، کہ اچھائیاں جہاں ہوتی ہیں وہ بروں کو پسند نہیں آتی۔ جس طرح ہمارے زبانوں کے اندر ایک مثال ہے کہ بھنگی کو عطر پسند نہیں ہوتا۔ اگر کسی بھنگی کو آپ عطر لگائیں تو اس کو عطر سے گناہٹ ہوتی ہے، اسے بے چینی ہوتی ہے۔ اگر وہی بھنگی کو آپ پاخانہ و پیشاب یا گندی جگہوں پر رکھے تو اس کو عطر سے زیادہ وہاں اس کی بدبو اسے محبوب لگتی ہے، اور وہاں بیٹھنا اور چلنا پھرنا اسے پسند ہے۔ جیسا بہرحا آپ مثال سنتے ہیں کہ ایک بھنگی نے جب ایک عطر والے بازار میں گیا تو بے ہوش پڑ گیا، تو لوگوں نے تحقیق کرے تو بعد میں بتانے والوں نے اسے بتایا کہ اس لیے یہ بے ہوش پڑا ہے کہ اس عطر کی خوشبو سے اس کے سر میں درد ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اب سارے محلے والوں نے جگایا، لیکن جگہ نہیں، جیسے ہی اسے بدبو سنگائی گئی پیخانے کی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہ جو آدمی جس کا مزاج اور جس کا ماحول گندا ہو وہ ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر گندگی سوچے اور گندگی ماحول کے اندر جانے کی کوششیں کرتا ہے، اور اس کے ماتحتوں کو اور سرپرستوں کو وہی گندگی میں ڈھکنے کی کوششیں کرتا ہے۔ لیکن شریعت نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ تم بھی پاکیزہ رہو، اور اب تمہارے ماتحت میں رہنے والے سب پاکیزہ رہیں، اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے بچے سب پاکیزہ کی زندگی گزارے۔ اسی لیے کہا کہ الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان، دوسرے میں کہا کہ نصف الایمان۔
تو پاکی صفائی انسان کو ہمیشہ عزت دیتی ہے، اور شریعت کے اندر بھی سب سے زیادہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اور اپنی معاشرتی زندگی کو صحیح بنانے کی کوششیں کرے۔ جس انسان کا معاشرے میں اخلاقی ہو یا انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو پاکیزہ طریقے سے نہ ہو، تو وہ خود بھی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے گا اور دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالے گا۔ جب انفرادی زندگی کے اندر ماحول میں صحیح طریقے سے انسان اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش نہ کرے، وہ انسان ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ اب جتنے بھی ٹی وی سیریل میں کام کرنے والے جو ہیرو سب ہوتے ہیں، یہ وقتیہ طور پر یہ خوشنما نظر آتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے اندر وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں۔ وہ انفرادی زندگی، اسی لیے ان کی زندگیوں کے اندر آپ ان کے بیک گراؤنڈ کی زندگیوں کو دیکھیں کبھی، یہ کوئی ڈرگس میں رہتا ہے، کوئی شراب میں رہتا ہے، کوئی ہمیشہ نشے میں رہتا ہے، کیونکہ یہ سکون چاہتے ہیں، یہ سکون کے متلاشی رہتے ہیں ہمیشہ، صرف لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے وہ پاکیزہ طریقے سے سامنے آتے ہیں، لیکن انفرادی زندگی ان کی ہمیشہ گندی ہی ہوتی ہے۔ کچھ دن پہلے آپ دیکھا ہوگا ایک ہیرو نے پھانسی ڈال لیا، تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ ڈرگس مارنے والا تھا۔ ایک ہیروئن نے اوپر سے چھلانگ مار لی، کیوں؟ معلوم ہوا کہ وہ اپنی زندگی کے اندر انفرادی زندگی میں پریشان تھی، ڈرگس لی، اوپر سے کود ڈالی۔ تو اس سے بے شمار جو ہے ہمارے سامنے مثالیں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اسلام نے ہمیشہ انسان کو اس کی زندگی کی انفرادی اور اجتماعی ساری زندگی میں پاکیزگی چاہتا ہے۔ اس لیے اسلام نے شرم حیا کو انسان کا زیور قرار دیا ہے۔ عفت، عصمت، پاک دامنی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کو انسانی معاشرے کا فریضہ قرار دیا ہے۔ پاک دامنی اسلامی تہذیب کی جان اور اسلامی معاشرے کی پہچان ہے۔ جس شخص اور جس سماج میں شرم و حیا نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ جتنے بھی آج جو آپ فلم اسٹار نظر آتے ہیں، آپ کو جتنے بھی جو بھی کام کرنے والے ہو، جو سوشل میڈیا پر کام کرنے سارے والے جتنے بھی ہو، وہ بے حیائی کی طرف ہی انسان کو دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ہی یہ چیز رسادی اور بسادی جاتی ہے کہ تم زندگی بھر بے حیائی رہنا، تمہیں بوڑھی ہو گئی تو بھی اس کی زندگی کے اندر بے حیائی کا جو ہے مادہ ختم نہیں ہوتا، مرنے 2 دن باقی ہیں تو بھی اس کی زندگی کے اندر بے حیائی باقی رہتی ہے اس کے اندر، اور سب سے پہلے اس کے اندر سے بے حیائی کو ختم کر دی جاتی ہے۔ شیطان اس پر، جو بے حیا انسان ہوتا ہے اس پر شیطان ہمیشہ حاوی ہو جاتا ہے اور اللہ کا غضب کا وہ مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ 2 چیزیں انسان کو سب سے زیادہ برباد کر دیتی ہیں، یہ ایک حرام خوری، دوسری حرام کاری۔ اس لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت مجھے دو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو تمہارے 2 جبڑوں کے بیچ ہے، یعنی زبان، دوسری وہ جو تم 2 رانوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری شرمگاہ، ان دونوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ انسان زبان سے ہی تو گناہ کرتا ہے، لوگوں کی برائیاں کرتا ہے۔ کتنے گھر آج ٹوٹے نہیں بتاؤ، میاں بیوی میں آپس میں جھڑائیاں لگ رہے اسی زبان سے ہوتی ہیں۔ اور شرمگاہ ایک ایسی چیز ہے جہاں انسان کی ہوس مٹتی ہے یہاں سے، اور اس سے بے حیائی اور بدکاری کو اسلام نے سختی سے اس میں روکا ہے، اور فرد واحد اور معاشرے کی پاکیزگی سب سے زیادہ اس پر جو ہے زور دیا ہے اسلام نے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان کا سب سے گھنونا جرم زناکاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا، آگے فرمایا، خواہ زبردستی کسی کی عزت لوٹی جائے یا باہمی رضامندی سے بدکاری کی جائے، دونوں حرام ہیں، دونوں حرام ہیں۔ یہ نہیں ہو رہے سب ہمارے معاشرے کے اندر،
کتنے نوجوان مسلمان لڑکیوں کی عزت لوٹی جا رہی نہیں جا رہی. میں اوروں سے گلا نہیں کرتا, میں گلا اوروں سے نہیں کروں گا. میں جب برائی گھر کے اندر ہو تو ہم اوروں پر کیا کہیں کہ تمہارے گھر کے سامنے بدبو آ رہی. جب گندگی جسم میں, میری جسم میں ہو, تو اس کی صحیح طریقے سے اگر میں اس کا علاج نہ کروں تو میں دوسروں پر کیا انگلی اٹھاؤں خاک. ہو رہا نہیں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, زبردستی بھی زنا کیا جا رہا ہے, اور اس کو لڑکی کو جو ہے رضامندی کے ساتھ بھی زنا, دونوں ملوث ہیں اس میں. لڑکے بھی اس میں ملوث ہیں, لڑکیاں بھی اس میں ملوث ہیں اس میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف یہ جملہ فرما دیا, قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم بغیر الحق. اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان کا سب سے گھنونا اگر کوئی جرم ہے وہ زناکاری ہے. خاص زبردستی اگر اس کے ساتھ زنا کیا جائے, اس کی عزت لوٹی جائے, یا رضامندی یا باہمی رضامندی سے, جیسا ہمارے زبان کے اندر کہتے ہیں نا, میرا جسم میرا شوق, میں جیسا چاہوں میں زندگی کروں. آج ماں باپ کی زبانیں بھی بند ہیں اس چیز پر. آج تعلیم گاہوں کے اندر آپ دیکھیں, آپ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر کیا نہیں ہوتا آپ جانتے نہیں. میں کیا اس بات کو میں کھول کر آپ حضرات کے سامنے بیان کر سکتا ہوں, بتاؤ, جبکہ ساری اس کی عورانیت اور ساری برائیاں اس کو آپ سب جانتے ہیں. اس برائی کو میں کیا آپ حضرات کے سامنے بیان کر سکوں. ہندوستان کے اندر یہی تو قانون پاس ہوا ہے, اگر کوئی اپنی باہمی رضامندی کے ساتھ اپنی جسم فروشی کرنا چاہے, اگر اپنی جسم کو کسی کے حوالے کرنا چاہے, تو اس کے ماں باپ بھی اسے روک نہیں سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باہمی رضامندی سے بھی اگر کوئی زنا کرتا ہو, اللہ نے کہا کہ دونوں چیزیں حرام ہیں. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو, بے شک زناکاری اور بدکاری برا راستہ ہے. حضرات سامعین اکرام, بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے, اس لیے زنا نہایت ہی سنگین اور گھنونی جرم ہے, اور یہ برائی ہے, یہ بہت خطرناک. اسی لحاظ سے شریعت نے اس کی سزا بھی سخت اور عبرتناک مقرر کی ہے. یعنی اگر کوئی آدمی غیر شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے, اور شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اسے رجم کیا جائے گا. گڑھا کھودیں گے اور اس میں اسے اتاریں گے اور اسے پتھر مار کر ختم کر دیا جائے گا, تاکہ سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اگر کوئی آدمی زنا کرے گا شادی شدہ ہونے کے باوجود, بھئی اس کی بیوی ہے, وہ استعمال کر سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس نے غلط طریقے سے اپنے جو ہے خواہشات کو پورے کیا, تو اس کی سزا اس طرح دی جائے گی. جبکہ دنیا کے اندر زانی کو یہ سزا دی جا رہی, بتاؤ آخرت میں کیا سزا نہیں ملے گی اسے. یہ تو دنیا میں اس کی سزا ہے, آخرت میں اس کی سزا جہنم کا رسوا کن عذاب اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کرنے والوں کو آگ کے کنویں میں دیکھا تھا. وہاں پر کچھ عورتیں ایسی تھیں جن کے پیر, جن کے بالوں سے جو ہے ان کے بال لٹکائے ہوئے تھے, اوپر بندھے ہوئے تھے, اور ان کی شرمگاہوں سے جو ہے آگ جہ رہی تھی, اور ان کے پھر منہ سے جو ہے دھواں نکل رہا تھا. ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر جو زنا کرتا ہے مرد, تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کی پیشانی پر اس کی شرمگاہ کو لٹکا دیں گے, اور اس کی شرمگاہ سے پیشاب کی یا منی کے قطرے اس کی شرمگاہ سے ٹپکتے ہوئے ہوں گے, اور وہ منی کے قطرے اس کے منہ میں جاتے ہوئے ہوں گے, اور لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے گا یہ وہ آدمی ہے جو دنیا کے اندر زنا کرتا تھا. جبکہ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو امتی آنے والا ہے, کروڑوں انسان وہاں موجود ہوں گے. بتاؤ ان لوگوں کے سامنے تم رسوائی پسند کرو گے؟ دنیا کی تھوڑی سی خواہشات پر ہم صبر نہیں کرتے. اس لیے شریعت نے شادی انسان کو حلال طریقے پر رکھا ہے. بچی اگر جیسے فوراً جو ہے
9 साल की हो जाए, जब उसके अंदर आप बुलूगत की अलामत देखें, फौरन उसे रिश्ता कर दो, निकाह कर दो उसका। आप, मैं इस मौजू पर जाना मुनासिब नहीं समझता। अगर मैं इस मौजू पर जाऊं तो आज हमारे मुसलमानों के अक्सर व बेशतर, चाहे पढ़े लिखे के तबके की हो, इन लोगों के अंदर जिना आम इसीलिए है कि हमारे बच्चों को हम शादियां नहीं करते। इसलिए अल्लाह ताला ने जहन्नम की ये इबरतनाक सज़ा जिना करने वालों के लिए मुकर्रर की है। हालांकि ये सज़ा तो काफिरों और मुशरिकों के लिए है। जहन्नम की जो सज़ा है ये काफिरों और मुशरिकों के लिए है। इसकी वजह यह है कि शिरक और बदकारी दोनों एक गंदगी है, ये दोनों मुश्तरक गंदगी है। ये शिरक अकीदे की गंदगी है और जिना किरदार की गंदगी है। शिरक ईमान का जुबान और दिल से इनकार है, जिनाकारी ईमान की अमली नफी है। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनाकार जिस वक्त जिना करता है उस वक्त मोमिन नहीं रहता। जिस वक्त जिना करता है उस वक्त मोमिन नहीं रहता। आम तौर पर जिना का इर्तिकाब कोई एकदम नहीं करता। याद रखिए ये बात, ये एकदम कोई आदमी जिना हमेशा नहीं करता। सबसे पहले उसकी नजरें उठकर खड़ी होती हैं, फिर अपने दिल में गुनाहों का ख्याल लाता है, फिर उसके बाद गुफ्त और शुनीद कर देता है, वहां से जो है बातें सुनना और शुरू कर देता है, फिर उसके लिए अमली तदाबीर करता है, फिर अपनी इज्जत आबरू का शीशा तोड़ लेता है। वो अल्लाह ताला ने इसी वजह से सिर्फ जिना को हराम नहीं करार दिया, बल्कि जिना की तरफ ले जाने वाले रास्तों को भी अल्लाह ने बंद कर दिया। जिना के करीब भी ना जाओ, जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आंखें जिना करती हैं उनका जिना देखना है, हाथ जिना करते हैं उनका जिना छूना है और पकड़ना है, पाँव जिना करते हैं उनका जिना उस रास्ते पर चलना है, जुबान भी जिना करती हैं उसका जिना बातचीत करना है, दिल का जिना ख्वाहिशात शहवत है, शर्मगाह उसकी तस्दीक करता है या तकज़ीब करता है। अगर इस हदीस को आप इस हदीस को देख ले तो मैं समझता हूं कि इंसान अपनी ज़िंदगी से हमेशा बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर इस सब चीज़ों बता दिया। हाथ भी जिना करते हैं, पैर भी जिना करते हैं, दिल भी जिना इंसान न करता है, आंखें भी जिना करती हैं। इसलिए कितनी बड़ी समाजी और सच्चाई और हकीमाना बसीरत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस हदीस में बदकारी की नफ्सियात और उसके अवामिल और मराहिल को लोगों के सामने वाज़ेह कर दिया। अल्लाह ताला ने जिना के उन तमाम रास्तों को बंद करने के लिए मोमिन को शर्म और हया और पाकदामनी के ऐसे अहकाम दिए हैं जो इंसान की शख्सियत और सीरत को पाकिज़गी और माशरे को अखलाकी और बुलंदी अता करती है। साहिब किरदार वो नहीं जिसने बुराई इस वजह से नहीं की कि उसको मौका ना मिला हो, बल्कि बाकिरदार मोमिन वो है जिसको बदकारी का मौका मिला मगर अल्लाह के खौफ ने उसे बदकारी नहीं करने दिया। जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल रहती दुनिया तक के लिए रोज़ रोशन की तरह है। उनकी मालिका जो हुस्न और दौलत की भी मालिका थी, जब बुराई के लिए बुलाया तो आपने इनकार कर दिया, पाक दामनी के खातिर जेल की सजाएं काटी मगर बदकारी का इर्तिकाब ना किया। यह सारी इंसानों के लिए नमूना है। किताबों के अंदर एक वाक़या लिखा है, हया और पाक दामनी एक किताब है जो हज़रत मौलाना जुल्फ़कार साहब की किताब है। ये बहुत बेहतरीन किताब है। मैं कहता हूँ कि आज हमारे माशरे के अंदर नौजवानों को भी पढ़ना चाहिए और नौजवान लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, शादीशुदा मर्द हजरात को भी पढ़ना चाहिए। इंग्लिश के अंदर भी छुपी हुई किताब, अंग्रेजी में भी छुपी है, आप पढ़ने की कोशिश करें। हजरत में उसमें एक वाक़या लिखा है कि एक नौजवान था जो अपने घर से मदरसे को जाया करता था रोज़ाना। दरमियान में एक खूबसूरत औरत थी जो हमेशा उस नौजवान पर निगाहें जमा कर रखती थी। वो नौजवान अपनी नज़रों को नीचे रखता और किताबों को हाथ में लिए होता, घर से मदरसे जाता। दरमियान में उसकी निगाह नज़रों से नज़र इसकी इधर ना उधर ना भटकती थी। और नौजवान लड़की हमेशा देखा करती थी कि नौजवान क्या
پاکیزگی کے ساتھ جاتا ہے. ایک دن اس نوجوان کو بھٹکانے کے لیے اس عورت نے یہ کام یہ کی کہ اپنی مالکہ سے، وہ مالکہ عورت نے اپنی خادمہ سے کہا کہ ابھی جب نوجوان میرے گھر کے سامنے سے جائے تو اس نوجوان سے کہنا کہ میری مالکہ گھر کے اندر بڑی بیمار پڑی ہوئی ہے، کوئی اسے پوچھنے والا پرسان حال نہیں ہے، آپ تھوڑی دیر گھر کے اندر آئے، کچھ پڑھ کر اسے پھونک دے. مالکہ نے اپنی خادمہ سے کہہ دیا. خادمہ نے اس بات کو مان لیا اور اپنے گھر کے دروازے کے پاس اس نوجوان کا انتظار کرتی رہی. جب وہ نوجوان گھر کے سامنے سے جا رہا تھا تو اس کی خادمہ نے اس نوجوان کو آواز دی، کہا کہ حضرت میری مالکہ بڑی بیمار ہے اور اٹھنے کی بھی طاقت اسے نہیں ہے، ایسا سمجھے کہ اس کی زندگی کے آخری مرحلات چل رہے ہیں، آپ اسے چل کر کچھ دم کر دیں تاکہ وہ صحت یاب ہو جائے. تو اس نوجوان نے کہا کہ اچھی بات، چلیے میں کر دیتا ہوں. وہ سمجھا تھا کہ شاید بوڑھی ہوگی. جیسے وہ گھر میں گیا اندر تو باہر سے خادمہ نے اس دروازے کو اندر سے لاک کر دیا. اس نوجوان کو اس کی مالکہ نے جو خوبصورت جو عورت تھی اس نے بٹھایا اور کچھ اسے پھسلانا شروع کی. اب وہ نوجوان بڑا سمجھدار تھا، سمجھ لیا کہ کچھ گڑبڑ کی بات ہے. باتوں میں جو ہے وہ نوجوان عورت اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا شروع کر دی. وہ نوجوان سمجھ چکا کہ ابھی خطرات بڑھنے والے ہیں. جہاں تک جو اس نے اپنے جسم کے سارے کپڑے نکال دی. اب تیار کھڑی ہے کہ مجھے ساتھ تم غلط اور گندگی کے سارے مرحلے پار کر دو، میرے ساتھ تم خواہشیں پوری کرو. وہ نوجوان کہنے لگا کہ بہن جی مجھے استنجا آ رہا ہے، تھوڑا مجھے آپ استنجے کی جگہ بتا دیں، میں اس کے بعد آپ کی خواہشات پوری کر دیتا ہوں. اب وہ نوجوان عورت نے کہا کہ اچھا استنجا آ رہا ہے، جاؤ اس جگہ پر پاخانے کے ہیں، آپ وہاں جا کر فارغ ہو جاؤ پھر آ جانا. وہ نوجوان اندر گیا، اللہ سے دعا کرتا رہا. جو آدمی گناہوں سے بچنے کی کوششیں کرتے ہیں نا، اس لیے میں نے کہا نا کہ کمال وہ نہیں کہ انسان گناہوں سے گناہ کرتے رہے، بلکہ کمال تو وہ ہے کہ انسان کو گناہ کا موقع مل جائے اور وہاں اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے بچنے کی کوششیں کرے. یہ انسان کمال ہوتا ہے. تو اس نوجوان نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے بات دل میں ڈالی. وہ نوجوان پاخانے کے لیے بیٹھا تھا اور اپنے پاخانے کو لگایا، پورے جسم پر اس نے مل لیا. اب جسم پر بدبو آئے گی نہیں آئے گی؟ دروازہ کھولا، باہر آیا اور جیسے اس نوجوان لڑکی نے دیکھا کہ یہ نوجوان کیا کر رہا ہے، اس کے جسم پر تو پوری گندگی لگی ہوئی ہے، اس نے سوچا کہ یہ دیوانہ اور پاگل ہے، دھتکار کر بھگا دی. اب وہ نوجوان اپنے استاد کے پاس کلاس میں پہنچا. سارے کا سارے جسم بھیگا ہوا تھا اور اس کی جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. ٹھنڈ کا موسم تھا. وہ نوجوان آیا جو روزانہ سبق میں استاد کے آگے بیٹھتا تھا، آج وہ نوجوان سب سے پیچھے کھڑا ہوا ہے. سبق کے بعد استاد نے اس نوجوان کو اندر بلایا جو کپڑے بھیگے ہوئے تھے اس کے. سارا ماجرا استاد نے اسے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں، کیا ہوا. اب وہ سارے باتیں اس کے سامنے سمجھایا، استاد کو بتایا. استاد نے کہا کہ اچھا، اب اس کے بعد گندے کپڑے کہاں گئے؟ کہا کہ حضرت جب میں سبق پڑھنے کے لیے آنا چاہ رہا تھا تو میرے جسم پر گندگی لگی ہوئی تھی. اب میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس گندے جسم سے میں اللہ اس کے رسول کے کلام کو ہاتھ میں پکڑوں. اور میں راستے میں ایک نہر ملی تو وہاں کپڑے دھویا اور پھر وہی بھیگے کپڑے میں پہن کر پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں تاکہ سبق میرا نہ چھوٹے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ مرتے دم تک اللہ نے اس کی اس عمل کی برکت سے اس کی جسم سے ہمیشہ خوشبو لکھارا کرتے تھے. اس کے جسم سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی کہ اس نے ملا تھا پاخانہ، لیکن اللہ نے اس کی جسم سے خوشبو نکال دیا. بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی وہ اخلاص کی وجہ سے وہ انسان کی کامیابیوں کی منزلیں پار کر دیتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کام اللہ کے لیے کرو.
تاکہ وہ اعمال اللہ ہمارے لیے وہ اعمال اللہ کے سامنے مقبول ہو جائے اور انسان اللہ کے سامنے بھی مقبول ہو جائے. کیونکہ انسان عمل سے ہی انسان مقبول بنتا ہے، بغیر عمل کے انسان مقبول تھوڑی بنے گا. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آدمی اگر گناہوں سے بچنا چاہے تو کیسے بھی بچ سکتا ہے، اگر نہ بچنا چاہے تو اس کے لیے بہت سارے راستے ہیں اس کے لیے. اس لیے بدکاری اور بے حیائی سے بچنے کے لیے اسلام نے 5 احکامات بیان کیے ہیں. اگر ان 5 احکامات پر میں ہوں یا آپ ہو، سارے انسان اگر عمل کر لے، میں قسم خدا کی میں کھا کر کہتا ہوں اس بات کو، پھر ایک جملہ استعمال کرتا ہوں، قسم خدا کی میں بات کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کبھی انسان زنا کی طرف اور گناہوں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اگر یہ 5 احکامات پر آدمی عمل کر لے. پاکیزگی کا معاشرہ، پاکیزگی کا ماحول، گھروں کے اندر نیک ماحول بنے گا. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شرم و حیا کا احساس اور نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے. سب سے پہلے احساس پیدا کریں اور نگاہوں کو نیچے رکھیں. یہ حکم مرد عورت، لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے لیے ہیں. اگر نگاہ میں شرم و حیا نہیں ہے اور مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھ کر لذت اور سرور حاصل کرتے ہو تو بدکاری میں مبتلا ہونے کا پورا اندیشہ ہے یہ. کیونکہ انسان کی گناہوں، زنا کی ابتدا انسان کی آنکھوں سے ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث بیان کی نہیں کی بھی کہ انسان کی زنا کی ابتدا آنکھوں سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا انسان کی شرمگاہ سے ہوتی ہے. کیونکہ آدمی جب دیکھے گا تو دل میں خواہشات پیدا ہوں گے، پھر وہ بات چیت کرنا شروع کرے گا، پھر آخری مرحلہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ اپنی شرمگاہ سے اس کو خواہشات کو پوری کرے گا یا چھوڑ دے گا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، کسی عورت کو باہر نہ دیکھو. بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی عورت کو بار بار نہ دیکھو، کیونکہ پہلی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیری ہے اور دوسری نظر درست نہیں ہے. مطلب کہ پہلی نظر اگر کوئی آدمی کی پڑ جائے فون نظریں نیچے کر لو، اگر دوسری مرتبہ نظر پڑے یہاں انسان کے خواہشات کی نظریں پڑ رہی ہیں. اس لیے اس زمانے میں اخلاق و کردار کی بربادی سب سے زیادہ نظر بازی کی وجہ سے ہے. اسی وجہ سے جملہ بازی، چھیڑ چھاڑ، غیر اخلاقی حرکات اس سے سرزد ہوتے ہیں. یہ پہلا حکم ہے. دوسری بدکاری و بے حیائی سے محفوظ رہنے کے لیے دوسرا حکم اسلام نے مرد عورت دونوں کو یہ دیا ہے کہ اجنبی مرد عورت تنہائی میں نہ ملے. کیونکہ جب وہ 2 اجنبی مرد عورت تنہائی میں ہوتے ہیں نا تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے جو ان دونوں کی دلوں میں برائی کی چنگاری چھوڑتا ہے. یہی چنگاری شعلہ بن کر دونوں کی عصمت کو جلا دیتی ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی عورت سے اس کے محرم کے بغیر تنہائی میں نہ ملے. کوئی محرم ہو تو وہاں اس سے بات کرے. اگر کوئی گھر میں ٹیوشن پڑھا رہا ہے، کچھ بھی کر رہے ہو، تو وہاں بھی یہی ہے کہ حکم ہے کہ اس کے محرم کے سامنے آپ ضروری بات چیت کریں. بغیر محرم کے کسی عورت کو نہ بٹھاؤ. آج کل تجربے گاہوں میں ریسرچ کے نام پر، تعلیم گاہوں میں، دفتروں میں اور کال سینٹروں پر لڑکیوں اور لڑکوں میں تنہائی میں ملنے کا جو ماحول پیدا ہو گیا ہے، اس نے برائی اور بدکاری کی فضا پیدا کر دی ہے. اسلام اس کو انسانی شرافت کے منافق قرار دیتا ہے. حضرات سامعین اکرام، یہ 2 چیزیں تھی جو میں نے بیان کیا آپ حضرات کے سامنے. تیسرا حکم اسلام نے یہ دیا ہے کہ شائستہ لباس استعمال کرنا. لڑکے اور لڑکیاں خاص طور پر ایسا لباس استعمال نہ کریں جس سے جسم کی نشو و فراز کی نمائش ہو.
جس سے لوگوں میں خواہشات نفس اجاگر ہو جائے. اخلاق و فتنہ و فساد رونما ہوتے ہیں اس سے. اگر باریک کپڑے پہنیں گی تو اس سے اخلاق رونما ہوں, اخلاق کیا ہوں گے, اور فتنہ اور اخلاقی و فتنہ کیا ہوں گے, اس سے اور فساد رونما ہوں گے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سی عورتیں جو دنیا میں لباس میں ہیں آخرت میں لنگے ہوگی. وہ ہو رہا نہیں ہو رہا جی. یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ایسا لباس استعمال کیا ہوگا جو ان کے نسوانی حسن کی نمائش کر کے, جو پردہ پوشی کے لیے ناکافی ہو. یہ وہ عورتیں ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ننگے اٹھائیں گے ان کو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے فرمایا اے اسماء, جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کا جسم اس کے چہرے اور ہتھیلی کے علاوہ ڈھانکے رہنا. حضرات سامعین اکرام, مغربی تہذیب نے بے پردگی اور عریانیت کو اس طرح پھیلایا ہے نا کہ مسلمان بھی جو مغربی تہذیب میں ڈوب گئے ہیں اسے معیوب نہیں سمجھتے. اپنے لڑکیوں کو اسکرٹ ٹی شرٹ قسم کی لباس پہناتے ہیں, اپنی عورتوں کا ایسا لباس پہناتے ہیں کہ جس سے عریانیت جھلکتی ہے. سب سے زیادہ بے حیائی ان تعلیم گاہوں میں پائی جاتی ہیں جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتی ہیں. میں بہت اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں. سب سے زیادہ اگر بے حیائی کہ اگر کہیں زیادہ ہو رہی ہے تعلیم گاہوں میں جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتی ہیں, جہاں بے پردگی کی معیوب نہیں سمجھا جاتا, ماحول میں آوارگی, نگاہوں میں حیا نہیں, دلوں میں غیرت نہیں, بدکاری کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا رہتا ہے. وہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یہ اسلامی غیرت و حمیت کے منافع ہے. یہ کوئی برا نہیں سمجھتا اس چیز کو. اسکولوں کے اندر آپ دیکھیں, آپ مسلمانوں کی اسکولیں بھی ایسی ہی ہیں آج کل کیا تو بہت سارے ایسے اسکولیں چل رہی ہیں آج جہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کی اس طرح کی اختلاقی تعلیم چل رہی ہے, جہاں دونوں کو ایک ہی سیٹ میں بٹھایا جاتا ہے. اور میں ان سب سے زیادہ ان بے خوف ماں باپ کو میں گلا کرتا ہوں جو اس برائی کو جاننے کے باوجود برائی نہیں سمجھتے. میں سب سے زیادہ ان ماں باپ پر میں بڑا افسوس کے ساتھ میں اپنے یہ جملے کہہ رہا ہوں. میں برائی کو برائی نہیں سمجھتے یہ لوگ, اور اپنے بچوں کو یہی مخلوط تعلیم میں بٹھانے کی فکروں میں لگے رہتے ہیں. یہ اس لیے ان سب چیزوں کو چھوڑیں. اور اسلام نے چوتھا حکم بدکاری اور بے حیائی سے حفاظت کے لیے یہ دیا ہے کہ عورت اپنے زیب و زینت کا استعمال اپنے گھروں میں کریں. سب سے مین اہم بات میں کہہ رہا ہوں حضرات کے سامنے ابھی, عورتیں اپنے زیب و زینت کا استعمال اپنے گھروں میں کریں اور باہر نکلے تو اپنے حسن و زینت کی نمائش نہ کریں. اس سے ان کو اطمینان سکون ملے گا اور بری نگاہ سے محفوظ رہیں گی. ترمذی شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامحرم کے سامنے زیب و زینت کا اظہار کرنے والی اس تاریکی کی طرح ہے جو قیامت میں جس میں روشنی نہ ہوگی. اس لیے ہمارے سماج کے اخلاقی حالات الٹے ہو گئے ہیں. اب میں کیا سمجھاؤں آپ کو, میں آج ہمارے سماجی اخلاق الٹے ہو چکے ہیں. جب عورت اپنے گھر میں ہوتی ہے تو زیب و زینت نہیں کرتی, وہ اپنے شوہروں کو تسکین کا خیال نہیں کرتی, اور جب شادی بیاہ اور دوسرے سماجی پروگرام میں جاتی ہیں تو خوب بناؤ سنگار کے ساتھ, جس سے دوسرے لوگوں کے دلوں میں, مردوں کے دلوں میں کیا کرتی ہیں, وہ فتنہ پیدا کر دیتی ہیں. اور اس ماحول کے بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس ماحول کو بدلیں. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر تو یہی چیز ہے کہ ہم نہیں سمجھاتے اپنے بچوں کو, اپنے بچیوں کو. بعض مرتبہ تو ایسے ہوتا ہے کہ شوہر تو نہیں سمجھاتا اپنی بیوی کو, لیکن کم از کم جو سمجھدار جو عورتیں ہوتی ہیں, جیسا بیٹی کی ماں ہوتی ہے, وہ سمجھائیں اپنے ان سب چیزوں کو. گھروں کے اندر جو بڑے ہوتے ہیں وہ سمجھائیں. صبح سویرے جیسا شوہر گھر سے باہر نکلا
تو وہی سڑی والی صورت جو گھر میں پڑی ہوئی تھی، رات میں جب شور آیا وہی سڑی والی صورت سامنے ہے. اب وہ کہاں سے محبت لڑکوں کے اندر، کہاں سے شوہروں کے اندر محبت دل میں عورتوں کے پیدا ہوگی بتاؤ؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت جنتی کو جنت میں بھیجیں گے تو اس کی جنت میں جانے سے پہلے اللہ حوروں کو سنواریں گے، ان کے حسن کو اور زیادہ سنواریں گے، تاکہ جنتی جب جنت میں آئے تو ان کو اس پہ سکون حاصل ہو. اس لیے شریعت نے بننے سورنے کا، جہاں تک عورت کو شادی شدہ ہو تو اس کی تعلیم یہ دی ہے کہ شوہر کے سامنے بنے سورے. آج ہمارا مزاج ہی الٹا ہے. شادی بیاہ میں گئے وہاں تو بن سور کے اتنا جاتے ہیں اور مردوں کے سامنے اتنا بن سور کر نکلتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں. آج مزاج ہی الٹا بنا ہوا ہے. اب سمجھائے تو کیا سمجھائے ہم؟ بدکاری و بے حیائی سے محفوظ رہنے کے لیے اسلام نے 5واں حکم یہ بیان کیا ہے، عورتیں اپنے سینے پر اوڑھنی اور چادر ڈال لیا کریں. یہ سب سے مین اہم بات میں آپ حضرات کے سامنے آخری بات کہہ رہا ہوں. اپنے جسم پر اوڑھنی ڈال لیا کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر چادر کو لپیٹ لیا کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پلو لٹکا لیا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ مناسب ہے کہ تاکہ وہ پہچان لی جائے، فلا یؤذین تاکہ ان کو کوئی ستا نہ سکے. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے اور رحیم ہے. اگر اس طرح عورتیں کریں گی، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اس لیے تو شریعت کے اندر مسئلہ لکھا ہے کہ اگر عورت نماز گھر میں پڑھنا چاہے تو 2 روم ہیں، 2 کمرے ہیں، ایک ہے باہر کا، ایک ہے اندر کا حصہ. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ تیرے لیے افضل یہی ہے کہ تو اندر سے اندر تک پہنچ کر تجھے نماز پڑھے، کیونکہ عورت کو اللہ اسلام نے چھپانے کا حکم دیا ہے. اس کے بال چھپاؤ سے یہاں تک کہ اس کے کپڑوں کو چھپانے تک کا حکم دیا ہے، کیونکہ باہر مرد اگر اس کی نظر پڑے کپڑوں پر تو اس کے دلوں کے اندر خواہشات پیدا ہو جائیں گے. اب وہ آدمی اس کے خواہشات میں پڑا ہوا، اب وہ نظریں ادھر سے ادھر دوڑائے گا، اس کے جو ہے ذہن کہیں سے کہیں پہنچے گی. اس لیے یہاں ایک مسئلہ آپ حضرات ذہن میں رکھے، جو ٹیلر ہیں نا، جو لیڈیز ٹیلر خصوصاً ہوتے ہیں، وہ بہت احتیاط کے ساتھ اس بات پر عمل کریں. لیڈیز کے اگر ماپ لینا ہو تو ان پر جسم پر ماپ نہ لے. اگر ماپ لینا ہو تو ان کے پرانے میلے کچلے جو کپڑے ہوتے ہیں، جو گھروں کے اندر 2 یا 3 سال یا 5 سال کے جو پرانے کپڑے جو پہن چکے ہیں، وہ ان کپڑوں کو لے کر تم ماپ لیا کرو. اگر تم نئے کپڑے لے کر ماپ لو گے نا تو وہاں پر دلوں کے اندر تو انسان کی خواہشات کہیں نہ کہیں بدل سکتے ہیں. تو علماء نے مسئلہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر لیڈیز ٹیلر والا ہو تو وہ عورت کے ان کپڑوں سے وہ ماپ لے جن کپڑوں کو وہ استعمال کرنا چھوڑ دی ہو. وہ پرانے میلے کچلے ہو جاتے ہیں وہ. تو شریعت نے یہاں تک عورت کی حفاظت کی ہے. آج کل جو ہے فیملیوں کے اندر فلموں کے اور ٹی وی سیریلوں کے فیشن شو، مقابلہ حسن کی جو ہے شیطانی تہذیب نے مسلمانوں کی پاکیزگی کو چھین لیا ہے. آخری میں آپ حضرات کے سامنے باتیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر انہی چیزوں کی وجہ سے جو ہے برائیاں تو پروموٹ ہو رہی ہیں. بھئی
آپ ذہن میں ایک بات رکھیں کہ آج ہمارے مسلمان کی جو مستورات خصوصی طور پر جو گھروں کے اندر جو بے حیائیوں کے مبتلا ہیں، وہ ان کو کہاں سے ان کو یہ سب چیزیں حاصل ہو رہی ہیں؟ بتاؤ مجھے. یہ ٹی وی سیریلوں کی وجہ سے کیوں نہ یہ فلمیں دیکھتی ہیں، تو اسی وجہ سے ان کی زندگیوں کے اندر برائیاں پیدا ہو رہی ہیں. اور فیشن شو اور مقابلہ، جو حسن کی جو شیطانی جو تہذیب جو ان مسلمان گھروں کے اندر پاکیزگی کو چھین لیا ہے، یہ انہی چیزیں تو جو مسلمانوں کی یہ ساری تہذیب چھینا ہے. اس لیے شرم و حیا، پاک دامنی جو شریف گھرانے اور شریف زادیوں کی پہچان تھی نا، اب وہ کم ہوتی جا رہی ہے. میں آپ کو افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. میں لکھے پڑھے گھروں کے اندر بھی یہ ماحول آج زیادہ ہے. تو جو چیز شریف گھرانوں کے اندر جو پائی جاتی تھی، آج ان شریف گھرانوں اور شریف زادیوں کے بچیوں کے اندر بھی وہ چیز نکل چکی ہے. باپ دیکھ رہا ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں. ماں دیکھتی ہے، کوئی بولنے کی ہمت نہیں ہے. یہاں تک کہ بعض بچیوں کو تعلیم دے دیتے ہیں. دیکھیں، میں تعلیم کی مخالفت کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. میں تعلیم دیں آپ، لیکن ایسی تعلیم جو دینی تعلیم ماحول عورتوں کو دے. خصوصی طور پر دنیا کی تعلیم مختصر انداز میں، کبھی آپ ان کو انگریزی پڑھا دیا، ہو گئی بات. اتنی جو ہے دینی تعلیم پر ہمارا جو ہے زور نہیں ہوتا جتنا دنیاوی تعلیم پر ہوتا ہے. اس لیے تو دنیاوی تعلیم کی وجہ سے مستورات کے اندر اور لڑکیوں کے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. لڑکوں کے اندر بھی یہی چیز میں کہہ رہا ہوں. لیکن لڑکوں سے زیادہ لڑکے تو سمجھے ایسے 100% میں صرف 10% لڑکے ایسا جو ہے مبتلا ہے، لیکن 90% جو ہے لڑکیاں ان سب چیزوں کے اندر، گناہوں کے اندر ملوث ہیں. کالج میں پڑھ رہی ہے لڑکی، لڑکوں کے ساتھ پھر رہی، لیکن باپ کو ہمت نہیں بولنے کی. اس لیے یہ شریف گھرانوں کی جو تہذیب تھی، آج وہ تہذیب بھی ختم ہو گئی ہے. اگر باہر کا ماحول آپ نہیں قابو کر سکتے نا، باہر کا جو ماحول ہے اب قابو سے باہر ہے، تو کم از کم گھر کے ماحول کو تو سدھارنے کی کوششیں کریں. ورنہ ایمان عقل سب کچھ غارت ہونے کا اندیشہ ہے. آج حالات ایسے ہی ہیں. اگر ہم ان چیزوں پر زور نہ دیں تو عنقریب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے چھین لیا جائے. کیونکہ ہم اس چیز پر راضی رہیں گے نا، تو اللہ اس چیز کی رضامندی کی وجہ سے دین کی وقات اور اہمیت کو ہمارے دلوں سے نکال دیں گے. اس لیے اللہ تعالی ہمیں شرم حیا اور پاک دامنی سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصی طور پر آج میں یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے بچیوں کو، خصوصی طور پر نوجوان بچیاں ہیں، شادی شدہ ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی میری ایک ترغیبی بات یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی موبائل استعمال نہ کریں. موبائل استعمال نہ کریں. اس سے بہت سارے نوجوان لڑکیاں اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں، اور شادی شدہ ہیں تو وہ طلاق کی تک ان کی معاملات پہنچ چکے ہیں. اس لیے یہ موبائل اپنے گھروں میں ہرگز استعمال نہ کرے. اگر کرنا ہے تو چھوٹا استعمال کرے جو ضرورت کے بقدر ہو. اس طرح کی بے حیائی کی چیزوں کو ختم کرنے کی کوششیں کریں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.